تعالیٰ مسئلہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی وضاحت فرماتے ہیں. میں ابھی مختصراً سمجھا دیتا ہوں. یہ جو لوگ بحث کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں وحدت الوجود کی یا وحدت الشہود کی، یہ سب بسبب جہالت. یہ جو لکھنے والے ہیں ایکچولی ان کو اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے مراد صوفیاء نے اور عرفاء اور اولیاء اللہ نے کیا ہے. میرے نزدیک جو اس موضوع پر ایک بات آپ نے قرآنی فلسفہ انقلاب کے آخر پہ طاہر امید تنولی نے کسی زمانے میں مجھ سے سوال پوچھا تھا اور خط لکھا ہے میرا. میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں نزاع کو محض لفظی نزاع سمجھتا ہوں، حقیقی نزاع نہیں سمجھتا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قبل جتنے اولیاء کرام، اولیاء کبار اور عرفاء ہوئے ہیں جنہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے، ان ساروں کا مضمون وہ وحدت الوجود کی تائید میں لکھا تھا. پوری تاریخ جتنا کچھ لکھا ہوا ملتا ہے. ویسے تو سب سے زیادہ باضابطہ لکھنے والے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ، باقی اور بہت سو نے لکھا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اس کی دوسری توجیہ اور دوسری یعنی اسی حقیقت کی دوسری توجیہ اور دوسری تشریح کی، جسے وحدت الشہود کا نام ہے. اس کے بعد جا کر بعد کے علماء میں یہ بحث چھڑ گئی. اس پر شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی نے جو موقف اختیار کیا ہے میرا وہی موقف ہے. شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں. شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے اوپر ایک اچھا مکتوب بھی ہے. ان کی کتاب ہے التفہیمات الالہیہ. وحدت الوجود کو اگر سمجھنا ہو، اب یہ اتنا ادق موضوع ہے، آپ جب کوئی عبارتیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. میں نے اس لیے کہا کہ آپ نے کیا لینا ہے. وحدت الشہود کے لیے تو معتبر ترین تحریر اور معتبر ترین جو کلام ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مستند اور فقہ کلام، یا اس کے اوپر پھر آگے چیزیں جو آپ کے اتباع نے جو اس کی تشریح میں بیان کیا. اور وحدت الوجود پر نہایت فقہ اور معتبر اور علمی کلام حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور فتوحات مکیہ جو کتاب ہے اس کی ابتدا میں کئی 100-150 صفحات مقدمہ میں انہوں نے اس کے اوپر بیان کی. پھر خصوص و حکم کے اندر بھی بیان ہے اور بھی بہت سے مقامات. مگر یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ اصطلاحات ادب ہیں. اور مثلا وہ تو لکھ جائیں گے نا، تنزلات خمسہ کا نام آ جائے گا، اب اس کے بعد آپ شروع ہو جائیں گے تنزلات خمسہ کیا، یعنی ایک ایک اصطلاح استعمال ہوگی، پھر آپ اس کے مفہوم کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ تنزلات خمسہ ہیں کون سے. پھر ان میں سے ایک ایک کی آگے تعبیر و تشریح کیا ہے، پھر دوائر کی بات آ جائے گی، یہ لمبی چیزیں. اب میں ان تمام مشکل اور ادق، یہ اللہ پاک کا وہ حظ ہے عطا کردہ یا وہ خزانہ اور اس کی نعمت، اس میں سے ایک جو نعمت ہے وہ تسہیل بھی ہے. کیا؟ تسہیل المشکلات. اس لیے میں اس کو اتنا آسان سا کر کے مختصر سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو لب لباب سمجھ آ جائے گا. وحدت الوجود کا اعتقاد رکھنے والے وہ مثلا کل شیء ہالک الا وجہ، اس سے استنباط کرتے ہیں. وحدت الوجود کا بھی اسی سے کریں گے، وحدت الشہود کا بھی اس سے کریں گے. ہر چیز ہلاک ہونے والی سوائے اس کی وجہ کے، اس کی ذات کے، اس کی وجود مسعود کے. میں اس کو جب اس کی بحث میں پڑھتے ہیں تو چونکہ یہ فلسفہ، اس میں فلسفہ آ کے داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ فلسفہ کی جب اصطلاحات میں پڑھتے ہیں تو میں وہاں قطع تعلق کر لیتا ہوں اس بحث. اب یہ میرا ایک ذوق ہے. جب وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحث میں فلسفہ کی اصطلاحات داخل ہو گئی میں قطع تعلق کر لیتا ہوں، اس لیے کہ فلسفیوں کے باپ کو نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، تو فلسفیانہ اصطلاحات سے اس کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے. یہ فلسفیوں کا بحث موضوع نہیں ہے، یہ موضوع تو اولیاء اور عرفاء اہل اللہ کا ہے. لہذا بحث کسی اور موضوع کی ہے اور اصطلاحات کسی اور مضمون کے آپ لے کے اس سے خلط ملط ہو جاتا ہے اور بحث زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے. بحث زیادہ پیچیدہ ہو جاتی. تو صوفیاء کی بات جو صوفیاء کی اصطلاح اور زبان میں سمجھائی جا سکتی ہے اس سے زیادہ اچھا طریقہ اور کوئی. وحدت الوجود کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اس کے تحت یہ عقیدہ توحید کی ایک تشریح ہے
عقائد میں کہتے ہیں علم کلام میں کہ واجب الوجود اللہ کی ذات، ان کے نزدیک واجب الوجود کو وہ وجود حقیقی کہتے ہیں، وجود حقیقی، اور باقی جتنے موجودات عالم ہیں ان کو وجود اعتباری کہتے ہیں، وجود اعتباری۔ اس پر ویسے میری 80s کے اوائل میں جب تصوف کے دروس دیا کرتا تھا، اس زمانے بعد دروس میں کسی بعض ایک دو مواقع پر میں نے خطابات میں بڑی مفصل اصطلاحات کے ساتھ، تفسیرات اور جزیات کے ساتھ 2-4 مواقع پر اس پر میں نے خطاب اور درس دیے۔ اس زمانے میں بعض شرکاء کو تھوڑا زیادہ شاید یاد ہو، بہت عرصہ پہلے کی بات۔ تو ان کا مدعا یہ ہے کہ وجود حقیقی ساری کائنات میں صرف اللہ کا ہے، اور باقی ہم جو کچھ بھی اس کائنات میں نظر آ رہا ہے یہ موجودات عالم، ان کا وجود وجود اعتباری ہے۔ اور وہ پھر جب تنزلات خمسہ میں کہتے ہیں تو وہ یہ کہ وجود حقیقی اس کے انوار اور اس کے صفات اور اس کے اسماء اور اس کی افعال کا ظہور ہے، اور یہ وہ جو ان کے افعال کا ظہور ہوتا ہے اور وہ بعض وجود اس کے اس ظہور سے متعلق ہیں، انعکاس ہیں، اور ان کا وجود جو نظر آتے ہیں وہ حقیقی نہیں، وہ ان کے ظہور کی وجہ سے اعتبار کیا جاتا ہے، دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور ان پر احکام کا اجرا ہوتا ہے۔ اس کی امام غزالی نے بھی مثالیں دی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وحدت الوجود کے قائل۔ مثال وہ دیتے ہیں جیسے آپ شعلہ جوالہ ہوتا ہے، آپ ایک لکڑی کو جلا لیں، چنگاری سی لے لیں نا بڑی، اور اس کو تیز رفتاری سے ایسے ایسے گھمائیں، اتنا تیزی سے گھمائیں تو وہ آپ کو پورا کا پورا دائرہ نظر آئے گا، آگ کا شعلہ جوالہ دائرہ نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والا پورا مکمل دائرہ دیکھ رہا ہے، مگر وہ دائرہ ہے نہیں، ایک ہی وجود ہے۔ وہ ہاتھ کی جو صورت حرکت ید، ہاتھ کی جو حرکت ہے اس کی صورت کا کمال ہے کہ وہ ایک دائرہ نظر آ رہا ہے، تو دائرہ وجود اعتباری ہے، اور وہ جو ایک آگ ہے وہ وجود حقیقی ہے، اور یہ سارا اس وجود حقیقی کا پرتو ہے، اور سبب اس کا اس ہاتھ کا کمال ہے جس نے اس میں صورت اتنی پیدا کر دی کہ صورت کی وجہ سے کوئی لمحہ خالی نہیں رہا اس وجود سے، کوئی لمحہ اور کوئی مقام اس وجود سے خالی نہیں رہا۔ یہ کمال اس ہاتھ کا ہے۔ اب ہاتھ سے مراد اب لے لیں وجود حقیقی کا تصرف ہے، کہیں اس کے تصرف ظہور افعال کی شکل میں ہیں، کہیں ظہور صفات کی شکل میں ہیں، کہیں ظہور ذات کی شکل میں ہیں، اس کو پھر وہ وحدت اور وحدانیت اور اوپر احدیت اس طرح سے تنزلات لیتے ہیں۔ تو وہ شعلہ جوالہ کی مانند کہتے ہیں یہ ساری کائنات کے جو موجودات ہیں یہ اس کے رب کائنات کے وجود حقیقی کے تصرف سے یہ اعتباری وجود ہیں حقیقت میں، اور ان کے اوپر احکامات پھر اجرا ہوتے ہیں اعتباری۔ اب اس کے اوپر معترضین یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب یہ وجود حقیقی نہیں ہے آپ کے اور ہمارے، تو پھر احکام کا اجرا کیسے، اور دوزخ جنت کیسے، اور فلاں فلاں کیسے، فلاں فلاں کیسے؟ تو یہ ایک لغو اعتراض ہے۔ جب وجود اعتباری مان لیا، وجود اعتباری مان لیا تو لہذا احکام کا بھی اعتبار کیا جائے۔ جب وجود اعتباری مان لیا تو احکام کے اجرا اور ان کی جزا و سزا کا بھی اعتبار کیا جائے۔ پھر اس کی ایک مثال اور بھی دیتے ہیں، جیسے یہ چکر چلتا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گرد باز جو چکر نہیں چلتا، آندھی آتی، بگولا جو ہوتا ہے، اچھا وہ آپ تیزی کے ساتھ ایسا اس میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ مثال اس سے تھوڑی اور سمجھے ترقی یافتہ بھی ہے سمجھانے کے اعتبار سے۔ تو فرماتے ہیں اہل وحدت الوجود اولیاء کرام کہتے ہیں کہ جب وہ اس گرد غبار کو دیکھتی ہے چل رہی، اور وہ فرماتے ہیں کہ غبار کی اپنی تو حرکت کوئی نہیں،
کو حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اصل تو وہ کہ غبار متحرک ہے، اور متحرک وجود اعتباری ہے، حقیقی وجود محرک ہے۔ محرک ہوا ہے جو گرد کو اڑا رہی ہے۔ اگر ہوا آج پچھڑ جائے تو گرد کے سارے ذرے گر جائیں، اور گولا آپ کو نظر آ رہا ہے گرد بہت ہو جائے، تو وہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، اس کو وجود دے رکھا ہے ہوا کے تیز چلنے نے اس انداز کے ساتھ۔ ان کا کہنا یہ کہ جو نظر نہیں آتا وہ وجود حقیقی ہے، وہ ایجاب میں ہے وہ، اور جو نظر آتے ہیں یہ وجود اعتباری ہیں، اور یہ اس کے تصرفات کے آثار ہیں، اس کے تصرف کے آثار ہیں، کبھی آثار ذاتی، کبھی آثار افعالی، کبھی آثار اسمائی، کبھی آثار صفاتی، اور اسی کے مختلف ظہور ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے قرآن مجید نے فرمایا کل شین ہالک الا وجہ، اب ہالکن سے مراد یہ جب کل شین فرما دیا کہ ہر شے، تو وجود مان لیا، ہالکن فاعل ہے، تو اس اسم فاعل کا ورود ہونا چاہیے شے ان کی شیعیت پر، تو وہ ہلاکت اس کے اندر پائی جاتی ہے، معدومیت پائی جاتی ہے۔ معدومیت، ہلاک کا مقصود معدومیت ہے، تو معدومیت پائی جاتی ہے الا وجہ، یعنی وجود حقیقی اس کا ہے، باقی جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے یہ مارز ہلاکت میں ہے، اور یہ وجود حقیقی کی وجہ سے ہے۔ وہ ہاتھ آج ہٹ جائے تو ختم ہو جائے، اور یہ ہے ساری کائنات کا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو کن وجود حقیقی کا تصرف ہو گیا، فیکون اس تصرف کے ظہورات ہو گئے، مظاہر ہو گئے، کوئی کسی ظہور مرتبے میں، کسی میں کسی میں۔ یہ وجود حقیقی اور وجود اعتباری کی تقسیم، یہ وحدت الوجود کی شرح ہے۔ اب جنہوں نے کہا وحدت الشہود ہے، اب آگے ہوتا کیا؟ جب وہ کہتے ہیں میں بھی توں تے توں بھی توں، تے بلا کون نمانا، تو یہ جن چیزوں کے اوپر ان کا اعتراض ہوتا ہے، رانجا رانجا کر دی میں تے آپ پہ رانجا ہوئی، یہ جتنی چیزیں اب اس میں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، میں بھی توں تے توں بھی توں ہونے لگے، جتنی چیزیں آ گئیں، اب یہ ساروں کی اس کے ساتھ انطباق سمجھ لیں۔ انطباق یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام وہ پھر جب ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ان کے حجابات مرتفع ہوتے ہیں۔ جب ارتفاع حجابات ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو وجود اعتباری ہیں ان کو اولیاء کرام وجودی توحید کے درجے میں حجابات بھی کہتے ہیں، اور شہودی توحید کے درجے میں بھی حجابات کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے حجابات ہیں، یہ سارے حجابات ہیں، لہذا حتیٰ کہ حجابات کے نفس کے بھی حجابات، افعال کے حجابات، یہ پھر نیا مضمون ہے، صفات کے حجابات، کیوں کہ وہ صفات ظہور میں ہیں تو وہ ان کے حجابات ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں جب ان کی ترقی ہوتی ہے روحانی، اور روحانی ترقی کرتے کرتے حجابات اٹھنے لگتے ہیں، حجابات نفس کے حجابات اٹھتے ہیں، عقل کے حجابات اٹھتے ہیں، جسمانیت جسم ابدان کے حجابات اٹھتے ہیں، پھر نفس کے اٹھتے ہیں، عقل کے اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد روح کے حجابات اٹھتے ہیں، پھر سر کے اٹھتے ہیں، خفی کے حجابات ہوتے ہیں۔ اب جب حجابات اٹھتے ہیں حجابات، اور وہ پھر وجود حقیقی کا جو پرتو ہے، یہ وجود حقیقی کی تجلیات کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، تو انہیں یہ بات آشکار ہوتی چلی جاتی ہے کہ سب وجود اعتباری تھے۔ تو جب تک وجود حقیقی کا جلوہ نظر نہیں آتا تب تک وہ اس وجود اعتباری کو موجودات حقیقی سمجھتے رہتے ہیں، مشاہدے کے باب سمجھتے موجودات ہیں۔ تو جو حجاب اٹھتا چلا جاتا ہے، ایک اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہو یہ تو وجود اعتباری تھا، اس کا تو اپنا وجود نہیں تھا، یہ تو کسی کی وجہ سے قائم تھا، یعنی قائم بالغیر تھا، قائم بالذات نہ تھا۔ مختلف زبانوں میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کو قائم بالغیر کہیے، قائم بالذات نہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جو قائم بالغیر ہوا، قائم بالذات نہ ہوا، تو وہ قائم کیا ہوا؟ وہ اعتباری وجود تھا، حجاب اٹھا۔ اب جب حجاب اٹھتا ہے اور اس سے اوپر زیادہ روشن تر ایک حجاب نظر آتا ہے تو پہلے حجاب کو وہ نظر انداز کر دیتے، تو اگلا حجاب اٹھتا ہے تو پھر اس کا وجود اعتباری ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو جب اوپر متوجہ ہوتے ہیں تو انہیں یہ بھی حجاب ایک انعکاس اور ایک انعطاف نظر آتا ہے۔
تو وجود اعتباری کو نظر انداز کر دیتے ہیں. چلتے 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 ایک مقام وہ آتا ہے کہ جب انہیں اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا عالم بشمول میں، یہ تو سب وجود اعتباری ہیں، یہ تو اپنا کسی کا کچھ بھی نہیں، یہ تو کسی کی وجہ سے ہیں. تو پھر جو کسی کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ وجوہ سارے ہٹ جاتے ہیں، یعنی مظاہر ہٹ جاتے ہیں، جو ظاہر ہے وہ اشکار ہو جاتا ہے. اس مقام پر وہ اپنے آپ کو معدوم پاتے ہیں. اب وہ جو مولوی صاحبان کو پرابلم ہو گیا نا کہ ملا بھی خدا ہو گیا اور یہ بھی خدا اور میں بھی تو اور فلاں، جب میں بھی تو کہتا ہے تو اس وقت میں رہ ہی نہیں، اس کی نگاہ میں میں ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی نگاہ میں ہوتا ہی نہیں ہے. اب بات تو سمجھ گئے نا. اور یہ جو جملہ ہے رانجا رانجا کر دی میں تے آپے رانجا ہوئی، یہ وہ ریاضات کا عمل ہے کہ کرتے کرتے رانجا رانجا کرتے، یعنی ریاضات کرتے کرتے محبوب کی قربت کی طرف جانے کا وہ مقام آیا کہ مجھے حقیقت کا پتہ چل گیا کہ رانجا تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو ایک اعتباری وجود تھا، اصل وجود حقیقی تو ہیر ہے. ہیر سے مراد محبوب حقیقی. تو رانجا رانجا کر دی میں تے آپے رانجا، یعنی وہ جو رانجا محبوب حقیقی تھا، یعنی اس کو محبوب حقیقی کو اللہ اللہ یا رانجا رانجا اللہ اللہ کرتے 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 کرتے، مطلب میں نے اتنے حجابات اٹھاتے چلے گئے اٹھتے چلے گئے کہ وہ جو خیال تھا میرا کہ میں ہیر ہوں اور وہ رانجا ہے، جب حجابات اٹھ گئے تو پتہ چلا کہ یہ تو سارے وجود اعتباری تھے. حجابات اٹھنے سے وجود حقیقی کا پرتو جو نظر آیا تو آپ پہ ہی رانجا ہوئی، یعنی میں اس جگہ سے مٹ گئی اور جب میں نہ رہی تو دیکھا تو وہ وجود حقیقی ہی تھا، محبوب حقیقی ہی تھا. ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبد، ذاکر ہمہ ذکر، ذاکر پہلے پھر ذکر بن جاتا ہے اور ذکر پھر مذکور، یعنی حجابات اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مقام عدم میں معدومیت میں دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور جب خود معدوم ہوتے چلے جاتے ہیں تو وجود حقیقی کا جلوہ اشکار تر ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ان تمام چیزوں کا معنی مطلب ہے. لہٰذا جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انا الحق، تو انا ہوتا ہی نہیں ہے اس وقت. وہ انا کا لفظ اس کے اعتبار کی وجہ سے صرف کہا اس نے، انا الحق، میں حق ہوں. اب میں صرف اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ اعتباری دنیا کو بتا رہا ہے کہ وہ میں جو وجود اعتباری تھا وہ میں ہوں ہی نہیں، اور جس کو آپ اور میں سب مل کر میں سمجھ رہے تھے وہ میں نہ تھا، وہ حق ہے، کیونکہ وجود حقیقی وہ ہے اور میں تو اس کی وجہ سے قائم تھا. تو جب وہ انا الحق کہتا ہے تو اس انا سے مراد وہ انیت اس کی ختم ہو چکی ہوتی، وہ اعتباراً کہتا، وہ اسی طرح سے تمام چیزیں. تو وہ دراصل وجود اعتباری کی نفی کرتے ہیں اور وجود حقیقی کا اثبات کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اس میں وجود اعتباری کی نفی اور وجود حقیقی کا جب اثبات ہوتا ہے تو وہ نفی کامل ہو جاتی. اس لیے پھر وہ اس کیسے کلمات ارشاد کرتے ہیں. اب جن کو سمجھ نہیں ہے نہ انہوں نے یہ سمجھنا نہ کبھی پڑھنا، وہ سمجھتے ہیں دیکھو جی بھی بولا بھی خدا تے بھی خدا تے ساروں کو خدا کہتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی. اب وحدت الشہود، ساری بحثیں وہی ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ وحدت الشہود کے جو قائل جنہوں نے یہ شرح کی ہے توحید کی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو وجود اعتباری جس کو وہ معدوم پاتے ہیں، وہ یہاں ایک مقام پر صرف فرق مشاہدہ کا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق مشاہدہ کا. اور وہ فرق یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ایک مقام پر آ کر کہ جس کو اس نے کہا کہ یہ حجابات اٹھ گئے تو یہ کچھ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ تھا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یعنی یہ جو ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ہوتا کا اشارہ مرجع تو ضمیر میں ہی کی طرف ہے نا، مگر اب جب اپنے آپ کو اس نے معدوم پایا تو اس جگہ پہ حق کا جلوہ دیکھتا. وحدت الشہود میں یہ ہے کہ وہ سارے مدارک مباحث مور لیس ایک جیسی مشاہدے کے مقام پہ وہ فرق کا تعین کرتے ہیں. ان کو تعینات بھی کہا جائے، یہ مختلف اصطلاحات ہیں، پھر حجابات بھی کہتے ہیں، پھر ان کو تعینات بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو وحدت الشہود میں یہ ہوتا ہے ان کے نزدیک ایک مقام آتا ہے جہاں وحدت الوجود کی بات کرنے والا عارف وجود اعتباری کو حقیقت میں معدوم دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ جب اس پر پڑتی ہے تو اس کو معدوم دیکھتا ہے. یعنی وہ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اسے وجود حقیقی کی جب اصل معرفت نظر آتی ہے تو اس معرفت کے باعث وہ اعتباری وجود معدوم ہو جاتے ہیں. بس صرف
اتنا ایک نقطے کا فرق ہے. وحدت الشہود کی تعبیر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ وجود جن کو ہم اعتباری کہہ رہے ہیں وہ بھی موجودات ہیں اللہ کے امر سے قائم. وہ اس کو وجود حقیقی اور وجود اعتباری کی تقسیم نہیں کرتے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیں اللہ کے امر سے قائم. جن کو وجود اعتباری کو معدوم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عارف جب ایک مقام پر پہنچے جب جلوہ حق کا غلبہ ہوتا ہے، تجلیات الہیہ کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ ان کے مشاہدات میں مستغرق ہوتا ہے، تو ان تجلیات کا جب ظہور تام ہوتا ہے تو باقی سارے موجودات اس ظہور تام میں چھپ جاتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک عارف کی نگاہ میں معدوم نہیں ہوتے بلکہ چھپ جاتے ہیں. اور اس کی مثال دیتے ہیں جیسے سورج دن کو نکلتا ہے تو تارے موجود ہوتے ہیں، تاروں کا وجود ختم نہیں ہو جاتا. تاروں کا وجود تو جب تک رات کا وقت ہوتا ہے سورج نہیں ہوتا تو چاند اور تارے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا جو وجود ہے اس وجود کی تجلیات نظر آتی ہیں. جب سورج نظر آ جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے اور وہ آفتاب کے ساتھ چمکتا ہے تو تمام ستارے موجود ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیتے. تو وہ وحدت الشہود کا معنی سمجھ جائیں. وہ کہتے ہیں یہ وحدت وجود کی نہیں، وحدت شہود کی ہے. یعنی مشاہدے میں ایک نظر آ رہا ہے اور باقی دکھائی نہیں دے رہے. مشاہدے میں ایک نظر آ رہا ہے اور باقی دکھائی نہیں دے رہے، تو ان کی نفی شہود میں ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اعتباری وجود ہیں، جب حقیقی وجود کی معرفت ہوئی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اعتباری وجود معدوم ہو گئے. وہ اس کو معدوم کہتے ہیں اور یہ اس کو مخفی کہتے ہیں، یعنی غیر مشہود کہتے ہیں. ان کے نزدیک وہ وحدت الوجود کہہ دیا کہ وجود ایک ہی ہے، وجود حقیقی. باقی اعتبارات سے، تعینات سے، تنزلات سے، ایجابات سے، ان کے انعکاسات سے، وہ کہتے ہیں کہ انعکاسات نہیں، یہ سب کچھ جو اللہ نے بنایا ان کے اپنے اپنے حقیقی وجود ہیں. ٹھیک ہے، واجب الوجود نہیں ہے، وہ معاملہ جدا ہے. مگر جب سورج کی طرح جب عارف پر اللہ رب العزت کا جلوہ، اس کے جلوہ حسن، اس کی تجلیات ذاتی کا جب ادراک ہوتا ہے اور وہ اس کے جلوے میں مستغرق ہوتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے تو غلبہ شہود حق کی وجہ سے غیر از حق سارے غیر مشہود ہو جاتے ہیں. غیر از حق سارے، وہ غیر از حق سارے معدوم ہو جاتے ہیں. یہ غیر از حق سارے بولیے غیر مشہود ہو جاتے ہیں. اب یہ اپنی اپنی تعبیرہ، اس پر پھر اولیاء اور عرفاء نے اپنے اپنے احوال کا بیان کیا، اپنے اپنے احوال کا بیان کیا کہ اس مقام پر پہنچ کر بھی فلاں نے موجودات کو تو دیکھا، احکام کا اطلاق ہوا. تو میرے نزدیک بات یہ حقیقت ایک ہی ہے. اولیاء کرام کے بیان کرنے یا اس کے اظہار کرنے اور اس کی تشریح کرنے کے، اس کی تشریح کرنے کے پیرائے جدا جدا.